کہ جن کے واضح ثبوت قرآن میں موجود، حدیث میں موجود اور صحابہ کے اقوال میں موجود، صحابہ کے اقفال میں موجود، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، اغواث، اقطاب، اوتاد، ابدال، سب موجود. تم اپنی 1.5 انچ کی الگ رکھو گے؟ کیوں لڑوا رہے ہو؟ کیوں جھگڑے کروا رہے ہو؟ کیوں اہل سنت والجماعت سے بیزار کر رہے ہو؟ کیوں ہر مسئلے کو موڑ دیتے ہو بریلی کی طرف؟ کوئی اور جگہ نہیں ملتی موڑنے کے لیے، سارے جھگڑے بریلی میں لے جا کے کھڑا کر دیتے ہو. ایسا لگ رہا ہے جیسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی جیب سے ساری چیزیں دے دی ہو. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے جو کچھ بیان کیا ہے، آسام کے سب سے بڑے عالم کو سامنے بٹھا لو، وہ غلط ثابت کر کے دکھا دے اسے بالکل واضح طور پر. ایک دم ہم جو کچھ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے کہا ہے اس کی سند اوپر تک دکھا دیں گے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اپنی سند اوپر تک دکھا دیں گے. اللہ، ہم تو تیار ہیں، اور ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس ذات بابرکت کا نام ہے جس نے شہد کی مکھی کا کام کیا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جس طرح شہد کی مکھی مختلف باغوں میں جاتی ہے، مختلف پھلوں پر جاتی ہے، مختلف پھولوں پر جاتی ہے، وہاں سے اس کا رس لے کر کے راتوں دن محنت کر کے اور ایک چھتا بنا کے، ایک گھر بنا کے، اور اس میں شہد کی شکل میں رکھ کر کے آپ کو دے دیتی ہے. بالکل واضح طور پر موجود ہے، بالکل واضح طور پر موجود ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں لڑنا چاہیے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جھگڑنا چاہیے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا چاہیے. اہل سنت والجماعت سب بھائی بھائی ہیں. ہم تو بالکل واضح طور پر یہ بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں. تو میں نے جو یہاں پر دیکھا کہ یہاں ایسی ایسی چیزوں پر دین بہت وسیع ہے. یہ مسلم باتیں ہیں، اہل سنت والجماعت کی حق باتیں ہیں، ان کو قبول کیجئے اور دین میں آگے قدم رکھیے. نماز کی حقیقت کو جانیے، نماز کے اندر اتر کے دیکھیے، روزے کو دیکھیے، زکوٰۃ کو دیکھیے، حج کو دیکھیے، اور باتوں کو دیکھیے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی کیجیے، مسلمانوں کی بھلائی کا کام کیجیے، ان کی ترقی اور فلاح کا کام کیجیے. آگے نکل کر کے دیکھیے، بہت دنیا وسیع ہے، دین بہت وسیع ہے، بہت سارے ٹاپک پڑے ہیں ابھی کلیئر ہونے کے لیے. پچھلے 100 سال سے 3-4 ٹاپک ہی کیوں رگڑتے چلے جا رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اس کے خلاف گفتگو بند نہیں کر رہے، اور اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ جب جہاں سے حملہ ہو اس کے خلاف فوراً ڈیفنس میں آیا جائے، فوراً دفاعی پوزیشن اختیار کی جائے، تاکہ لوگوں کا عقیدہ برباد نہ ہو. کیونکہ عقیدہ چلا جائے گا تو عمل بچے گا نہیں، عمل کا تو کام ہی نہیں ہے عقیدے کے بغیر. اور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق نقشبندی سرہندی علیہ رحمت و رضوان کا یہ فرمان میں یہاں پر ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ ایک بدعتی کی صحبت، اور صرف امام ربانی ہی کا فرمان نہیں ہے بلکہ حجت الاسلام امام غزالی کا فرمان بھی ہے. اور حجت الاسلام امام غزالی نے جب سے یہ فرمان دیا تب سے برابر اتنے 100 سال کے علماء برابر اسے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ زمانہ آ جاتا ہے امام ربانی کا، اور پھر آ جاتا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا وہ المستند المعتمد بناء نجات الابد. اس کے اندر بھی اسی قول کو ذکر فرماتے ہیں کہ ایک بدعتی کی صحبت 100 کافروں کی صحبت سے بدتر ہے. 10 20 سینکڑوں کافروں کے ساتھ آدمی دن میں بیٹھ لے، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے اور میں مسلم ہوں. لیکن ایک بدعتی کے ساتھ اگر بیٹھ جائے تو 2 منٹ میں عقیدہ خراب کر دیتا ہے، کیونکہ وہ نکلا ہی اسی مشن پہ ہے. اس لیے میری آپ سے مخلصانہ گزارش ہے، اہل سنت والجماعت جس کی وضاحت، جس کی توضیح، جس کی تشریح، اور جس میں باریک چھنا لگا کر کے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے جو بھی اس پر غبار ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس غبار کو ہٹا کر صاف اور شفاف شکل میں
شہد کی شکل میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے فتاوی رضویہ شریف کی شکل میں پیش کر دیا ہے. اسے اپنائیے. تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردا کا رنگ، فردا یعنی آنے والا کل، تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردا کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. آؤ پھر ایک بار عزم زندگی بن جائیں ہم، پرچم علم و ہنر ہر موڑ پہ لہرائیں ہم، نکھت اخلاص بن کر پھیل جائیں دہر میں، پھر ایک قلب و نظر کی بزم کو مہکائیں ہم، تھک کے سو جائیں جہاں بھی کاروان زندگی، بے خطر دشواریوں میں پاسباں بن جائیں ہم، پھر بنے انسانیت کے کارواں کے راہبر، پھر سلیقہ زندگی کا دہر کو سکھلائیں ہم. اور اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا. سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت دوستی کا فریب، دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. ان کی انگریز دوستی انگریز نوازی پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا وعلانية واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سب مل کر کے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. You are Musafir, if you give prayer for 2 minutes. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب کریم اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تصدق و طفیل. رب کریم ہماری اس محفل کو قبول فرما. رب کریم اس محفل میں آئے ہوئے تمام اہل ایمان، اہل سنت والجماعت، ان سب کے جان، مال، عزت، آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما. انہیں رزق حلال عطا فرما، رزق حسن عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کا رزق عطا فرما. کسی کا قرضدار محتاج نہ فرما، کسی کا قرضدار محتاج نہ فرما، کسی کا قرضدار محتاج نہ فرما. اپنے در سے غنا عطا فرما، اپنے در سے غنا عطا فرما، اپنے در سے غنا عطا فرما. حلال عطا فرما، حلال ہی کافی فرما. مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت پر سچائی کے ساتھ قائم، دائم اور ثابت رکھ. اسی پر زندگی، اسی پر موت عطا فرما. آپس میں ایک اتفاق اتحاد عطا فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، اس پورے آسام کی حفاظت فرما. اے رب کریم اس کو ترقی عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہر طرح حفظ و امان، عافیت و سلامتی کی زندگی نصیب فرما. حضرت مولانا مبرور صاحب، ان کی خدمتوں کو قبول فرما. اور جو یہاں علماء اہل سنت موجود ہیں اور آسام کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت اور مساجد اور مدارس اور خانقاہوں کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کی خدمتیں ہو رہی ہیں، ان خدمتوں کو قبول فرما. مزید ان کی حفاظت فرما، انہیں ترقی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. MashaAllah, Alhamdulillah. MashaAllah, Alhamdulillah. We are grateful to Faidan Sahab. Actually, there are many scholars of Islam in front of me on the stage. That's why we don't have time to give speech a lot of time in front of us. যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সামনে এত গুরুত্বপূর্ণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদাগত যে নসিহত করছেন, আমরা অনেক ধন্য আলহামদুলিল্লাহ. এখন আমাদের সামনে রংপুরি সাহেব কিবলা উপস্থিত, তারপরে মাতাবাড়ি করিমগঞ্জ থেকে আগত মাশাআল্লাহ সুমধুর কণ্ঠের আমাদের মৌলানা আজিজুল হক সাহেব কিবলা
বয়ান রাখবা রংপুরি সাহেব কিবলা রাতাবাই কাইতে মাঝে শিক্ষক আপনারা জায়গা জায়গায় বসে থাকুন রংপুরি সাহেব